اگر ہم سب سے تیزی سے گرو کرنے والے دیشوں کی بات کریں تو ان میں عرب کنٹریز کا نام ٹاپ پر آنا طے ہے۔ دن پر دن اپنی پالیسی اور آئیڈیاز کے چلتے جس اسپیڈ سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ دن دور نہیں جب دنیا میں ان کے ہی نام کا بول بالا ہوگا۔ ویسے ایک سمے تھا جب عرب کنٹریز کیول دھول سے لت پت گھروں کے لیے جانے جاتے تھے، اور ایک سمے آج ہے جب یہ اسی دھول پر پورا کا پورا ریلوے ٹریک بچھا رہے ہیں۔ عرب دیشوں نے اس بار جو کر دکھایا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں ریگستان میں ریلوے ٹریک بنانے کا پورا قصہ۔ ایک سمے جن دیشوں کا گروئنگ کنٹریز کی لسٹ میں دور دور تک نام نہیں تھا، آج وہی دیش دنیا کو اپنے ایک سے بڑھ کر ایک پروجیکٹ سے چونکا رہے ہیں۔ اب بات چاہے میوزیم آف دا فیوچر کی کرے یا ورٹیکل سٹی کی، عرب دیشوں کا ڈنکا دنیا کے ہر کونے میں بج رہا ہے۔ لیکن فی الحال ہم اس پروجیکٹ کی بات کریں گے جو سب سے بڑا ہے۔ یہ کسی میگا پروجیکٹ سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس پروجیکٹ کا مین ایم ریگستان میں ریلوے بچھانے کا ہے، جو کہ کسی بنجر زمین پر کھیتی کرنے کے برابر ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے تو ریگستان میں کام کرنا ہی کسی چیلنج سے کم نہیں ہے، اس کے بعد ریت پر ریلوے کا ڈھانچہ کھڑا کرنا بھی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس میں کافی رسک اور پرابلم آ سکتی ہے، اور اپنے من کی سننے والی عرب کنٹریز نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا، اور بے شک آنے والے کچھ سالوں میں ان کا یہ ڈریم پروجیکٹ دنیا کے سامنے بن کر کھڑا بھی ہو جائے گا۔ پروجیکٹ کو پورا ہونے سے پہلے اس کی شروعات کی کہانی بھی جاننا ضروری ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک میٹنگ سے۔ دراصل 2008 کی بھاری مندی کے بعد جتنی چنتا کے بادل پوری دنیا پر چھائے تھے، اس سے کہیں زیادہ پریشان عرب کنٹریز تھی۔ ریزن تھا آئل کے دام میں بھاری گراوٹ۔ اب جو دیش آئل کے بزنس سے ہی آگے بڑھ رہے ہو، ان کے لیے تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ٹینشن کی بات تھی۔ پر میٹنگ میں سوچنے سمجھنے کے بعد سعودی عربیہ، کویت، UAE، قطر، بحران اور عمان کے بھی ریلوے پروجیکٹ پر کام کرنے کا فیصلہ ہوا، اور سبھی نے ریلوے پروجیکٹ پر مہر لگا دی۔ اس کا مین ایم 6 دیشوں کو آپس میں کنیکٹ کرنا تھا، جس سے بزنس میں فائدے ہو سکے۔ ویسے اس پروجیکٹ کی پوری کوسٹ کو سبھی 6 دیشوں کے درمیان ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، جو قریب 100 سے 200 ملین ڈالر کے آس پاس تھی۔ اب اس بھاری برکم کوسٹ سے ہی آپ اس پروجیکٹ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے من میں سوال آ رہا ہو کہ جب پہلے سے ہی اتنی تنگی تھی تو اتنے پیسے لگا کر اس پروجیکٹ کو کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن میرے دوست، اصلی پیسہ بزنس میں ہے، اور بزنس آگے بڑھتا ہے ٹرانسپورٹیشن سے۔ چاہے ایگزامپل کے طور پر آپ برٹش کو ہی لے لیجئے، جنہوں نے اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے بھارت میں سب سے پہلے ریلوے لائن اور ٹیلی گرام کی پورتی کی۔ بیسیکلی یہ سبھی 6 دیش اپنی اکانومی کو آئل اور گیس سے ریلوے پر شفٹ کرنا چاہتے ہیں، جس سے کہ اکانومی اور باؤنس کر سکے۔ یہ ریلوے لائن ان سبھی 6 دیشوں کے بورڈز کو مینوفیکچرنگ ہب سے کنیکٹ کرے گی، جس سے کہ بورڈز اور اربن سینٹر میں بزنس ایزیلی ہو سکے گا۔ یہی نہیں، اس ریلوے لائن سے سب سے پہلے تو سبھی 6 دیشوں کے رشتے اسٹرانگ ہو گئے۔ دوسرا، گلف نیشن کے ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں ایک بوم دیکھنے کو ملے گا، جس سے اوور آل ان سبھی 6 دیشوں کو اچھا خاصا فائدہ ہونے والا ہے۔ اب پروجیکٹ کے فائدے گنتے سمے ہم اس کے چیلنجز کو کیسے بھول سکتے ہیں، کیونکہ ریگستان کی ریت میں بچھی ریلوے لائن کو کبھی ٹنلز اور کبھی ماؤنٹین میں سے نکالنا کوئی گڈے گڈیا کا کھیل تو ہے نہیں۔ اس میں آپ کی سوچ سے پرے محنت اور کمال کے آئیڈیاز لگانا تو طے ہے۔ اوپر سے جب کسی پروجیکٹ پر ملینز آف ڈالر لگتے ہیں تو اس کی اہمیت اپنے آپ ہی بڑھ جاتی ہے۔ یہاں کام کرنا ڈیفیکلٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ ریگستان میں جو سورج آگ برساتا ہے وہ سہنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اس لیے گرمیوں میں یہاں دن کی جگہ رات کو کام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ریت پر کام کرنا بھی بہت مشکل پڑتا ہے۔ پر زیادہ پریشانی نہ اٹھاتے ہوئے ان سبھی نیشنز نے ان دیشوں سے سیکھ لی جو پہلے سے ریت پر ریلوے کا کام کر چکے ہیں، جس میں چائنا اور سعودی عربیہ ہے۔ تو اس پروجیکٹ میں کویت میں تقریباً 145 کلومیٹر کی لائن، سعودی عربیہ میں سب سے زیادہ 695 کلومیٹر، قطر میں 283 کلومیٹر، UAE میں 684 کلومیٹر، عمان میں 306 کلومیٹر اور بحرین میں سب سے کم 64 کلومیٹر لمبی ریل لائن کو بچھانے کا کام ہونا طے پایا ہے، جسے اگر جوڑ کر دیکھیں تو یہ 2177 کلومیٹر کی کل دوری ریلوے لائن طے کرے گی۔ اس ریلوے نیٹ ورک کے کام میں پہلے اسٹیج میں 20 اوور برج، 2 انڈر برج، 10 روڈ انڈر پاس اور 18 اسمال انڈر پاسز آگے کے بھوشیہ کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کمپنی نے اس پروجیکٹ کے لیے 2 فیکٹریوں کا نرمان کیا ہے، جس میں ریلوے لائن کو بچھانے کے لیے ضروری سلیپرز کو کنکریٹ کی مدد سے بنایا جائے گا۔ سبھی سلیپرز قریب
2.6 मिलीमीटर लंबे और 340 किलोग्राम के वजन के होंगे, जो मेन रेलवे की पटरी से जुड़े हुए होंगे। जितनी तेजी के साथ इन पटरियों को बनाया जा रहा है, उतना ही सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कि इन पटरियों पर ट्रेन बड़ी आसानी से करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सके। इसके बाद इस रेलवे नेटवर्क का दूसरा स्टेज साल 2020 में शुरू किया गया, जिसमें करीब 600 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को बिछाने का काम किया जा रहा है। अब ये रेलवे नेटवर्क कब पूरा होता है, ये बात तो देखने वाली है, लेकिन जैसे ही ये पूरा होगा, वैसे इन 6 गल्फ कंट्रीज में इकोनॉमी और इनके पॉलिटिकल रिलेशन काफी मजबूत हो गए। लोग बड़ी आसानी से एक देश से दूसरे देश आ जा सकेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूरोप में देखने को मिलता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में ये प्रोजेक्ट दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा, जिसे हम अरब देशों के बाकी के कारनामों की तरह याद कर सकेंगे। इसलिए आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।